تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یعنی ریاست جو ہے وہ اینٹیٹی ہوتی ہے اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو وائلنس کے اوپر ایک مونوپلی ایکسرسائز کرتی ہے. یعنی اگر وائلنس کرنی ہے تو صرف اسٹیٹ نے کرنی ہے, لوگوں نے آپس میں وائلنس نہیں کرنی, اور اگر لوگ وائلنس کریں گے تو اسٹیٹ ان کو وائلنس کے ذریعے پھر روک دے گی اور ان کو پنش کرے گی. تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ میں بھی ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے جو قائم رہتی ہے, اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کسی ایک گیون پیریڈ کے اندر اسٹیٹ کا یا ریاست کا کنٹرول ہوتا ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں پاور. تو پاور جو ہے گورنمنٹ کا کنٹرول ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے, اور ایک کہاوت ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یعنی کہ اگر طاقت جو ہے مکمل ہوگی کسی کے پاس تو وہ اس کو مکمل طور پر کرپٹ کر دے گی, یعنی وہ طاقت کا غلط استعمال کرے گا. تو اس کا سلوشن انسانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بنایا کہ طاقت کو ایون حکومت کے اندر جو طاقت ہے اس کو بانٹا جائے اور ایک جگہ اس کو کانسنٹریٹ نہ ہونے دیا جائے, یعنی کہ ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی طاقت کو بانٹا جائے. تو جب اس کو بانٹا جاتا ہے, جب اس کو ہاریزونٹلی بانٹا جاتا ہے تو جیسے گورنمنٹ کی 3 برانچز بنا دی جاتی ہیں کہ ایک ایگزیکٹو برانچ ہے, ایک لیجسلیٹو برانچ ہے, ایک جوڈیشل برانچ ہے. ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ قوانین کو امپلیمنٹ کرتی ہے, لیجسلیٹو برانچ جو ہے وہ قوانین بناتی ہے, اور جوڈیشل برانچ جو ہے وہ جب ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ قوانین کے مطابق فیصلے دیتی ہے, اور جہاں پہ کہیں قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ انٹرپریٹیشن بھی دیتی ہے. یہ تو ہاریزونٹلی ہم نے ڈیوائڈ کیا. پھر اس کے بعد ود ان ایگزیکٹو برانچ بھی مزید ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ بیوروکریسی کے اندر ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, ریونیو سروس الگ ہوگی اور ایڈمنسٹریٹو سروس الگ ہوگی اور انفارمیشن کی سروس الگ ہوگی. اور اسی طرح پھر ورٹیکلی بھی طاقت کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ کچھ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں وفاقی سطح پہ, کچھ جو ہوتے ہیں وہ صوبائی سطح پہ اختیارات ہوتے ہیں, اور پھر کچھ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ لوکل سطح پہ ہوتے ہیں. تو یہ طاقت کو پاور کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے کہ پاور ایک جگہ کانسنٹریٹ نہ ہو. اور اسی کو یہ جو تصویر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہوگی, کوئی رول کرنے والا نہیں ہوگا تو ایک انارکی ہو جائے گی, اور اگر ساری طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ مونارکی یا بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ ہو سکتی ہے, آٹوکریٹک رول ہو سکتا ہے. تو پاور کو ایک جگہ بھی نہیں کانسنٹریٹ ہونے دینا. اگر پاور صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہو تو وہ اولیگارکی بھی کہلاتی ہے, وہ جنتا بھی کہلاتی ہے. تو اس سے سب سے بہترین طریقہ جو انسانوں نے نکالا ہے وہ ڈیموکریسی ہے, جس میں پاور جو ہے وہ سب ڈیوائڈ لوگوں میں کر دی جاتی ہے. اس میں ایک ڈائریکٹ فارم آف ڈیموکریسی ہوتا ہے اور ایک ریپرزینٹیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہوتا ہے. ڈائریکٹ فارم میں یہ ہوتا ہے کہ سارے فیصلے جو ہے عوام ہر وقت ملے گی, سارے عوام جمع ہوں گے اور فیصلہ کریں گے, جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے. اور انڈائریکٹ جو فارم ہے ریپرزینٹیٹیو فارم, وہاں یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندے جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور پھر نمائندے جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی بنائیں گے. دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی کلیئر ہو کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک ایتھینین گریک یونانی کانسیپٹ ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہوتے ہیں, میجورٹی جو ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, ہر بات میں ووٹنگ کی جاتی ہے. اس کے برعکس ایک دوسری فارم ہے ڈیموکریسی کی جو ایک کنسٹرینٹ فارم ہے, اس کو ریپبلک کہا جاتا ہے, جو پیور ڈیموکریسی نہیں ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو میجورٹی ہے اس کو وہ گورنمنٹ بناتی ہے, لیکن ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشن یا آئین کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر کچھ بنیادی چیزوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ جن کو اب میجورٹی کو بھی چینج کرنے کا اختیار نہیں ہے, یا اگر ان کو چینج کرنا ہے تو ایک بہت ہی سپر میجورٹی چاہیے ہوگی, 2/3 یا اس سے زیادہ اگر ان کو چینج کرنا ہے. جیسے کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں لسٹ کر دی جاتی ہیں کہ اب یہ جو رائٹس ہیں یہ سب کی ہیں, یہ میجورٹی جو ہے یہ مائنورٹی سے لے نہیں سکتی. تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رول آف لاء کیا ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں. اس میں یہ ضروری ہے کہ رول آف لاء کا مطلب یہ ہے کہ آل پرسنز اینڈ آرگنائزیشنز انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آر سبجیکٹ ٹو اینڈ اکاؤنٹیبل ٹو دا لاء. یعنی جو رول آف لاء جس سوسائٹی میں ہوتا ہے وہاں حکومت کے اختیارات بھی بتا دیے جاتے ہیں کہ وہ بھی ان سے تجاوز نہیں کر سکتی, اور جو حقوق شہریوں کو حاصل ہے وہ ان سے چھین نہیں سکتی. دوسری طرف لاء یا قانون جو ہوتا ہے وہ اس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور اس کی انفورسمنٹ بھی ہو سکے. ایسے نہیں قوانین بنائے جاتے جو انفورس نہ ہو سکیں, ایسے بنائے جاتے ہیں جو پریکٹیکلی انفورس ہوں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح سمجھیں کہ حکومت
جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جس کا اس کو اختیار دیا گیا، اور جو عوام یا شہری ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو قانون میں ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ذرا اس پرسپیکٹو سے سوچیں کہ حکومت جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جس کا اس کو اختیار دیا گیا، اور جو عام لوگ ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہے سوائے اس کے کہ جو قانون میں منع کیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک پازیٹیو وے ہے دیکھنے کا۔ اور پھر کورٹس جو ہوتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں رول آف لا ہو، وہاں جو کورٹس ہوتے ہیں، جو جوڈیشل برانچ ہوتی ہے، وہ ایگزیکٹو سے بھی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور وہ بلا خوف و خطر فیصلے دیتی ہے تاکہ قانون کے مطابق ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں ایک ریاست جس نے کام کرنا ہے، ایک ایسی اسٹیٹ، اس کے اندر ایک ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ ہوگا جو ایک ڈیموکریٹک فارم ہے، اور کانسٹیٹیوشن آئین جو ہے وہ ایک سوشیو اکنامک پولیٹیکل کانٹریکٹ ہے جس کے اندر ریاست کی، حکومت کی جو سٹرکچرز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بھی ڈیفائن کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر ریپرزینٹیو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جو الیکشنز کے ذریعے ریپرزینٹیو الیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر جو ایگزیکٹو برانچ ہے اس کے ہیڈز ان میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ رول آف لا ہوتا ہے اس طرح کے سسٹم میں، جو ہمارے ملک میں بھی نافذ ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ ایکوالٹی بیفور لا ہوتی ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ لائل ہوتی ہے۔ لائل اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو حزب اختلاف ہے وہ آئین اور ملک کے ساتھ وفادار ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اپوز کر سکتی ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو اپوز کر سکتی ہے، لیکن ریاست اور آئین کو وہ اپوز نہیں کرتی۔ جو اختیارات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ملٹیپل ٹیئرز ہو جاتی ہیں، فیڈرل، اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ کی، اور پھر برانچز آف گورنمنٹ ہو جاتی ہیں، اور جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں وہ ولنگلی ایک فیڈریشن میں آتے ہیں مل کے کہ ہم ایک ریاست تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں آپ سینرجی کا مطلب یہ کہ ایک اور ایک 11 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جیسے پاکستان کے صوبے ہیں، یہ اکیلے اگر ہوں اور یہ فیڈریشن میں نہ ہوں تو ان کی جو لمیٹیشنز ہیں، کسی کے پاس پورٹ نہیں ہے تو کسی کے پاس فوڈ گروئنگ کیپیسٹی نہیں، تو کسی کے پاس انڈسٹری نہیں، تو کسی کے پاس آبادی نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک دوسرے سے یونین بناتے ہیں، فیڈریشن بناتے ہیں، تو سینرجی پیدا ہوتی ہے اور وہ چیزیں مل کے کر سکتے ہیں جو اکیلے نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بنیادی حقوق ہیں، آئین جو ہے ان بنیادی حقوق کو لسٹ آؤٹ کرتا ہے، اور یہ اتنے بنیادی حقوق ہیں، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قدرت یعنی خدا تعالیٰ نے، یعنی کریٹر نے یہ دیے ہیں، اور یہ کسی کو بھیک کے طور پہ نہیں دیے گئے یا کسی کو انعام کے طور پہ نہیں دیے گئے، یہ ہر ایک کے ہیں، یہ اسے لیے نہیں جا سکتے، یعنی اور آئین میں یہ صرف درج کیے جاتے ہیں یاد دہانی کے لیے، یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آئین نے آپ کو یہ حقوق دیے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کے حقوق آپ کو خدا نے دیے ہیں، یہ قدرت نے دیے، آئین میں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے درج ہیں۔ تو دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ پھر عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ انشور کرتی ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں۔ اچھا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، جو ہمارے ریاست کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو سب کانٹیننٹ کے مسلم تھے، وہ کس طرح کی ریاست بنانا چاہتے تھے، کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ تو آپ کے سامنے میں نے جو ٹیکسٹ رکھا ہوا ہے، یہ مکمل ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد لاہور میں پاس ہوئی تھی، جس کو بعد میں پاکستان ریزولوشن یا قرارداد پاکستان بھی بعد میں کہا گیا، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and northeastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. یعنی کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ بر صغیر سب کانٹیننٹ کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے ہیں، ان کے اندر ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں ان کو سوورن رائٹس دے دی جائیں کہ وہ اپنے خود مختار ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس طرح کا ملک چاہتے تھے، اور پھر ڈیفینیٹلی
ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو 1971 میں جس طرح ملک ٹوٹا اور جو ہماری روش تھی اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ کوئی اچھے طریقے سے نہیں ہوا. ہم نے اپنے ہی بھائیوں کو ان کے حقوق نہیں دیا اور 25 سال تک ان کا استحصال ہوا، جس کے بعد وہ ہم سے جدا ہوئے. لیکن جس طریقے سے جدا ہوئے وہ کوئی قابل فخر چیپٹر نہیں ہے ہماری ہسٹری کا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ 1940 میں جو قرارداد تھی بر صغیر کے مسلمانوں کی، اس میں ایک سنگل ریاست کا تصور نہیں تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اندرا گاندھی نے یہ کہا سن 1971 میں کہ ہم نے دو قومی نظریے کو یا پاکستان کے نظریے کو بحر ہند میں غرق کر دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سمجھا جائے کہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، جو قرارداد تھی، جو مسلمانوں نے جو آرٹیکولیٹ کیا تھا، جس کو لکھا گیا تھا، جو موجود ہے، آج 80 سال گزر گئے لیکن وہ موجود ہے. انہوں نے ملٹیپل ریاستیں، مسلمانوں کی کئی ریاستیں ہوں، جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں ادھر الگ الگ ریاستیں ہوں اور وہ خود مختار ریاستیں ہوں. تو جو نظریہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اپنے آپ کو کانٹیکسچولائز کر سکیں، ہم اپنا ورلڈ ویو بنا سکیں. دوسری طرف جب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان بنا لیا اور پاکستان کی جو آئین ساز اسمبلی ہے جو 1946 کے انتخابات میں ان علاقوں میں جو الیکشن کے ذریعے جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے آئین ساز اسمبلی میں، جب انہوں نے آئین بنانے پہ کام کیا تو قرارداد مقاصد پاس کی، یعنی آبجیکٹیوز ریزولوشن. آبجیکٹیو یعنی مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہے، کس چیز کے مقاصد؟ آئین بنانے کے مقاصد. یعنی جب کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے وہ بڑا کام جو ہوتا ہے ذرا مشکل اور لمبا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک فریم ورک یا ٹرمز آف ریفرنس بنا لیتے ہیں کہ یار اس بڑے کام کو ہم اس طریقے سے کریں گے یا یہ مقاصد کے تحت یہ بڑا کام کریں گے، تاکہ جب ہم آخر میں وہ کام کر لیں تو دیکھ لیں کہ بھئی مقاصد یا مقصد اچیو ہوا یا نہیں ہوا. تو جو قرارداد مقاصد ہے وہ آئین کے کیا مقاصد ہوں گے، تاکہ اس کے بعد پھر آئین بنائے جائے اور ان مقاصد کو ایڈھیر کیا جائے. جس میں قرارداد مقاصد بھی ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارے بزرگوں کی جو ول تھی، جو ان کا ویژن تھا. وہ ان کا ویژن کیا تھا؟ ان کا ویژن یہ تھا، انہوں نے کہا کہ wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. یعنی جو ریاست ہے اس کے اندر جو اقتدار اعلیٰ اور طاقت ہے اور اتھارٹی ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کی جائے گی. یعنی ریپرزینٹیٹو فارم آف گورنمنٹ ہوگا، یہ ایک جمہوری نظام ہوگا پاکستان کے اندر. یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا، یہاں بنیادی حقوق اور آزادیاں، مذہب کی آزادی ہوگی، بولنے کی آزادی ہوگی، ایسوسیشن کی آزادی ہوگی، کاروبار کی آزادی ہوگی، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے شہری، اور برداشت کا کلچر ہوگا، اور سوشل جسٹس ہوگا کہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ہمارے بزرگوں نے وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے. تو اگر ہم وہی پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے لیے کام کرنا ہوگا. تو تمام اساتذہ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے اور آپ ان کا مکمل مطالعہ کر سکتے ہیں. دونوں ڈاکیومنٹ جو ہیں آپ کے سامنے ایک اسکرین پہ فٹ آ چکے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل اور اسٹیٹ فریم ورک ہے اس پہ آپ ذرا سا غور کریں. یہ جو بڑا سا اوول میں نے بنایا ہے اس کے اندر پاکستان کے آئین کے تحت جو پاکستان کی ریاست کا خاکہ ہے، اس کی وہ جو تینوں برانچز ہیں ہاریزونٹلی جہاں پاور ڈیوائڈ کی گئی ہے کہ لیجسلیٹو برانچ ہے جس کو ہم لیجسلیچر کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک لوور ہاؤس ہے جس کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، جہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے نمائندے آتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں. لوگ الیکٹوریٹ جو ہے وہ الیکشن میں ووٹ کرتی ہے، وہاں سے ممبر الیکٹ ہو کے آتے ہیں. پھر اسپیکر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، پھر ہاؤس اپنا لیڈر الیکٹ کرتا ہے جو کہ پرائم منسٹر بنتا ہے اور ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنی کیبنٹ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. کیبنٹ کے زیادہ تر ممبران جو ہے وہ لوور ہاؤس یا اپر ہاؤس سے لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اسپیشل اسسٹنٹس اور دیگر جو پوسٹیں ہیں وہ بھی کیبنٹ کا حصہ ہوتی ہیں. مزید یہ کہ جو اپر ہاؤس ہے، جو سینٹ ہے، اس میں تمام صوبوں کو، چاہے چھوٹا صوبہ ہے یا بڑا صوبہ ہے، صوبے کی آبادی زیادہ ہے یا کم ہے، رقبہ زیادہ ہے یا کم ہے،
اس کو سب کو ایک برابر نمائندگی دی گئی ہے، تاکہ جو قوانین جب پاس ہوں، پہلے لوور ہاؤس میں پاس ہوتے ہیں، پھر اپر ہاؤس میں آتے ہیں، جب دونوں ہاؤسز پاس کر لیتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ قانون ملک کے قوانین کا حصہ بن سکے۔ تو اپر ہاؤس جو ہے وہ جو صوبے ہیں، چھوٹے بڑے صوبے، ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور وہ یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے جس سے چھوٹے صوبوں کی حوصلہ شکنی یا دل شکنی ہو یا ان کو محروم کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایک قانون ایک ہاؤس سے پاس نہیں ہو رہا، لوور ہاؤس یا اپر ہاؤس سے، اور اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے، تو وہ دونوں ہاؤسز کا ایک مشترکہ اجلاس بلا کے بھی ووٹ کرا سکتی ہے اور ایک قانون کو ایک گو میں بھی پاس کر سکتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ جو لیجسلیچر ہے، نیشنل اسمبلی ہو یا اپر ہاؤس ہو، سینٹ، اس میں نہ صرف وہ نمائندے ہوتے ہیں جو حکومت کی پارٹی کے ہوتے ہیں، بلکہ جس کو اپوزیشن کو ہم نے لوئل اپوزیشن کہا تھا، کہ جو آئین اور ریاست کے ساتھ وفادار ہے، وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہوتی ہے، اور جو قوانین پیش کیے جاتے ہیں ووٹنگ کے لیے، اس سے پہلے ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں اپوزیشن بھی تجاویز دیتی ہے چینجز کی، اور اس طرح مختلف پھر کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کی، جو مختلف معاملات میں اختیارات رکھتی ہیں ان کے بارے میں معلومات کرنے کا۔ پھر لیجسلیٹو برانچ کے علاوہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے، جیسے میں نے دکھایا کہ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ دونوں میں اوور لیپنگ ہے، وہ جہاں انٹرسیکشن آ رہا ہے، یہ وین ڈائیگرام کی طرح میں نے تصویر بنائی ہے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہیں وہ لیجسلیچر میں بھی ہیں اور وہ ایگزیکٹو برانچ میں بھی ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے، اور جو کیبنٹ میں منسٹرز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ ڈویژنز ہوتے ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں۔ جیسے سیکریٹری ڈیفینس جو ہے، اس کے انڈر آرمڈ فورسز بھی آتی ہیں، تو پھر دیگر جو بیوروکریٹک سروسز ہیں اور دیگر آرمڈ سروسز ہیں اور سول سروسز ہیں، یہ تصویر میں نے اوولز میں دکھائے ہیں۔ سول سروسز میں جس کو بیوروکریسی ہم کہہ رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، کسٹمز ہے، پولیس ہے، ریونیو ہے، فورن سروس ہے، اور دیگر اور گورنمنٹ کی اسپیشلائز سروسز بھی ہیں۔ انہی ایگزیکٹو میں پریزیڈنٹ بھی آتا ہے۔ پھر جو ڈفرینٹ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، جو ہم نے بتایا تھا کہ ہائی لیول انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو پالیسی میکنگ کا کام کرتے ہیں، اس میں اوگرا ہے، پیمرا ہے، اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو مختلف ایسپیکٹس پہ گورنمنٹ کو پالیسیز بنا کے دیتی ہیں اور امپاورڈ ہوتی ہیں ان میٹرز میں جو قانون اور آئین نے ان کو اختیارات دی ہیں، اور گورنمنٹ ان کے ہیڈز کو اپوائنٹ کرتی ہیں۔ پھر جو آرمڈ سروسز ہیں، ان کے اندر آرمی ایک آرمڈ فورس ہوتی ہے جو آئین کے تحت ریز کی گئی ہے۔ آرمی، نیوی، ایئر فورس، اسپیشل فورسز جو ہیں، یہ ساری جو فورسز ہیں یہ آئین کے تحت کریٹ ہوتی ہے۔ یہ آئینی خاکے میں سیکریٹری ڈیفنس کے نیچے بلانگ کرتی ہیں، اور سیکریٹری ڈیفنس جو ہے وہ منسٹر آف ڈیفنس کو رپورٹ کرتا ہے، اور منسٹر آف ڈیفنس جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کو وہ رپورٹ کرتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے آئین میں جو سپریم کمانڈر ہے، یعنی تمام فورسز کا جو سپریم کمانڈر ہے، اس کو جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہے۔ یعنی کہ پرائم منسٹر گورنمنٹ کا ہیڈ ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ کا ہیڈ ہونے کے علامتی طور پر وہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز بھی ہے۔ لیکن یہ علامت ہے، اس میں عام طور پہ ان کے اختیارات اس طرح کے نہیں ہوتے جو سمجھا جائے کہ وہ کوئی ایکٹیولی آرمڈ فورسز میں جا کے ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں ایز اے سپریم کمانڈر۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جوڈیشل برانچ ہے، جوڈیشل برانچ میں جو لوور جوڈیشری ہے، جہاں سول ججز، سیشن ججز، ایڈیشنل سیشن ججز وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے بڑے شہروں میں اس لحاظ سے تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ جو کورٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جوڈیشل سروسز دے رہے ہوتے ہیں، لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے مقدمات کے لیے۔ اور پھر سپیریئر جوڈیشری ہوتی ہے جس میں پروونشل لیول کے ہائی کورٹس ہیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جہاں پہ جوڈیشری جو ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں لوور جوڈیشری سے بھی ایک ریشو میں سلیکٹ کی جاتی ہے۔ اور پھر جو آئین میں طریقہ کار درج ہے، کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، جس کے تحت جو پریکٹسنگ لائرز ہوتے ہیں، جو بہت ایکسپیرینس ہو چکے ہوتے ہیں اور جن کے پاس نالج ہوتی ہے، ان میں سے ایک ریشو میں ہائر کورٹس کے ججز انڈکٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہائر کورٹ سے ججز ایلیویٹ ہوتے ہیں ایونچولی سپریم کورٹ میں۔ اور ریٹائرمنٹ ایج جو ہے ہائی کورٹس میں ججز کی 63 ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں 65 ہے، تاکہ وہ ایک لمبے پیریڈ تک سرو کریں، کیونکہ ایلیویشن ہوتے ہوتے 45 اور 50 سال جنرل ایک ہائی کورٹ کے جج کی ایج ہوتی ہے، تو اس کے بعد 10 سے 15-20 سال وہ ملک کو سرو کر سکتا ہے۔ تو انیشلی وہ ایڈیشنل جج یا ٹیمپرری جج کے طور پہ یا ایڈ ہاک جج کے طور پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور پھر
ایک کنفرمیشن پروسیس کے بعد وہ ہائی سپیریئر جوڈیشری میں ریگولر جج بن جاتے ہیں. جہاں جوڈیشری کے اندر کوئی ایسی چیز رپورٹ ہو کہ اس کا احتساب کرنا ہے کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کا, کیونکہ ان کے پاس بے انتہا پاور ہوتی ہیں, وہ قانون کے تحت فیصلے کر رہے ہوتے ہیں مختلف مقدمات کے جو دوسرے گورنمنٹ کی برانچز سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی سے. تو خود اگر ان کے بارے میں کوئی چیز رپورٹ ہو کسی ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں, تو ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جہاں پہ گورنمنٹ یا کیبنٹ کی ریکمنڈیشن پہ پریزیڈنٹ ریفرنس بھجواتا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کا کوئی جج ہے جو رانگ ڈوئنگ میں یا کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن میں انوالوڈ ہے, تو ود ایویڈنس وہ بھیجا جاتا ہے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو ہے اگر کیس خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف نہ ہو تو وہ ہیڈ کرتا ہے, اور اس میں جو سینئر ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے وہ ممبر ہوتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے آئینی خاکے میں کچھ ایسی کاؤنسلز بھی بنائی گئی ہیں کہ جو سوسائٹی سے انپٹ لیں, جیسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے جس میں تمام مکتب فکر کے علماء ہیں, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا, اور پاکستان کے عوام کو اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو کے لیے وہ متعین کرنے کے لیے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے, تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی لیجسلیچر کو بھی ایڈوائز کرتی ہے, گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز کرتی ہے کہ ان میٹرز پہ جہاں اسلام سے انسپریشن اور انٹرپریٹیشن ڈرائیو کرنی ہے. سملرلی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے درمیان مختلف اہم معاملات کے اوپر ایشوز ریزالو کرنے کے لیے, یعنی جو پروونسز ہیں ان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے, چاہے وہ جو ٹیکس جب کلیکٹ ہوتا ہے تو جو فیڈرل جو ڈویزبل پول ہے, کیونکہ جو ایف بی آر ہے, کسٹم ڈیوٹیز لگ رہی ہیں, پورٹ پہ سامان آ رہا ہے, بے شک وہ آ رہا ہے سندھ میں یا کراچی میں, لیکن پورے ملک کے لیے ہوتا ہے, اور پھر مختلف جگہوں پہ فیکٹریز میں وہ جاتا ہے, وہاں پروڈکشن ہوتی ہے, ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں, انکم ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک فارمولا جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت اپروو ہوا ہے, فارمولا جس کو کافی اس کے بعد طے کیا گیا, اس کے تحت جو ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. پھر اگر کوئی اور بڑی میجر آئینی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایڈوائز کر سکتی ہے کہ ایسے, جس میں وزرائے اعلیٰ اور پرائم منسٹر ممبر ہوتے ہیں. مزید یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڈیشل برانچ ہے, لیجسلیٹو برانچ ہے, ایگزیکٹو برانچ ہے, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پروونشل اور لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بھی میں نے دکھایا کہ اس کے اندر بھی جو ہیں لوکل گورنمنٹ, کیونکہ وہ ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور وہ لوکل پروونشل گورنمنٹس پروونس لیول پہ یہ سارے کام کرتی ہیں, اور لوکل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں, ہر پروونس اپنا لوکل گورنمنٹ ایکٹ بناتا ہے اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کراتا ہے. تو تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ ہر صوبے کا لوکل گورنمنٹ نظام الگ ہو, آئین اس کی اجازت دیتا ہے اور صوبوں کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ وہ بہت افیکٹو لوکل گورنمنٹ بنائیں. لیکن ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنا اور پھر اس کو صوبائی حکومتوں نے ختم کر دیا کچھ سیاسی مفادات کے پیش نظر. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر ہم اپنے ملک میں ایک اچھا کام کرتا ہوا, فائدے دیتا ہوا جمہوری نظام چاہتے ہیں جس کے ثمرات عوام کو ملیں, تو لوکل گورنمنٹ کا لیول, پروونشل گورنمنٹ کا لیول اور فیڈرل گورنمنٹ کا لیول, یہ تینوں بہت ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی ان کو کام کرنا چاہیے اور ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ صرف صوبائی حکومتوں کے اندر یہ خرابی نہیں ہے, بلکہ ایک لمبے عرصے تک جو ہماری وفاقی حکومت ہے 18ویں ترمیم آنے تک انہوں نے وہ اختیارات جو 1973 کے آئین کے تحت صوبوں کے پاس جانے تھے وہ ان کو نہیں دیے تھے. تو یہ ہمارے اندر جو ٹینڈنسی ہے طاقت کو مرکوز کرنے کی, اپنے اندر سینٹرلائز کرنے کی, جو فیڈرل گورنمنٹ بھی اختیارات پروونسز کو نہیں دے رہی تھی, اور اس کے لیے مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے, ان کو سمجھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں اور ریسورسز دیتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جاتا ہے. تو 18ویں ترمیم کے تحت وہ سبجیکٹس بھی پروونسز کو ٹرانسفر کیے گئے جو ان کا, جس کا ان سے اگر آپ جائیں گے اور دیکھیں گے, جو میں نے آپ کو 1940 کی قرارداد لاہور دکھائی تھی, تو وہ جو یونٹس تھے ان کو آٹونمس اور سوورینٹی اور آٹونمی دینے کی بات کر رہی تھی. یعنی صوبے بھی جو ہے اپنے طور پہ خود مختار یونٹس ہوتے ہیں اور سوورن ہوتے ہیں, اپنے لیے قوانین بناتے ہیں اپنے صوبے کی حد تک,
اور وہ وفاق کے ساتھ وفادار بھی ہوتے ہیں اور وفاقی قوانین پر بھی وہ عمل کراتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ یہ جو ملاپ ہے، یہ جو فیڈریشن ہے، یہ ایک محبت کا ملاپ ہے، یہ ایک یونین ہے، ایک جس کو امریکہ میں وہ کہتے ہیں ایک پرفیکٹ، مور پرفیکٹ یونین، یعنی جو ہم ملتے ہیں اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہے سب کا، فیڈریٹنگ یونٹس کا، اور ایک سینرجی کریٹ ہوگی۔ تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر صوبے کو اختیارات مل جائیں گے تو وفاق کمزور ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ تاریخی حقائق تو یہ ہیں جو ایک ماننے والی بات ہے کہ اگر آپ 1930 سے لے کے 1947 تک جو مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد ہے بر صغیر میں، جس کے نتیجے میں یہ پاکستان وجود میں آیا، اگر آپ اس پہ غور کریں تو جو کانگریس پارٹی تھی جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہے، ہم کہتے تھے وہ ہندوؤں کی نمائندہ ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ سارے ہندوستان کے باشندوں کی نمائندہ، لیکن ہم نے یہ کہا اور اس کو پھر ثابت کیا کہ نہیں، مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی۔ تو جو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان تنازع تھا وہ آئینی خاکے کے اوپر تھا، اور اس میں تنازع یہ تھا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ وفاق مضبوط ہوگا، زیادہ تر اختیارات وفاق کے پاس ہوں گے، صوبوں کے پاس کم اختیارات ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ ہمیشہ یہ کہتی تھی اور مسلمان ہمیشہ یہ کہتے تھے اور چاہتے تھے، اور ان کے جو کانگریس سے ان کی بات نہیں بنتی تھی، وہ اسی بات پہ نہیں بنتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ صوبوں کے پاس میکسیمم اختیارات ہوں گے، پروونشل اٹانومی جو ہوگی ہر درجے کی ہوگی، اور وفاق ایک تھوڑے سے محکمے ہوں گے، ایک کمزور سا وفاق ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت صوبوں میں تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ صوبے فیصلے کریں، صوبے خود مختار ہوں، لیکن اور ساتھ ساتھ دوسری جو چیز تھی جو مسلمان اس وقت ایسا آئینی خاکہ چاہتے تھے کہ جس کے اندر، کیونکہ مسلمان خود اقلیت تھے، تو اس کے اندر بار بار یہ بات ہوتی تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کی بلٹ پروف گارنٹی دی جائے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی جو سیاسی جد و جہد تھی وہ صوبائی خود مختاری اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پہ تھی، لیکن اگر ٹھنڈے دل سے آپ